الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ذکر اذکار سلاسل تصوف اور اس میں محنت و مجاہدہ، وقت کا خرچ، سرمایہ کا خرچ، قوت کار کا خرچ، اس سب کا حاصل کیا ہے؟ دنیا میں بہت سی چیزیں اللہ کریم نے جو پیدا فرمائی ہیں وہ ایسی بھی ہیں جو راستہ چلتے بھی مل جاتی ہیں، ایسی بھی ہیں جو خریدی جا سکتی ہیں، ایسی بھی ہیں جو کوئی عاریۃً دے دیتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ سے محبت اور طلب الہی نہیں ملتی اور ان کی دکانیں نہیں ہوتی، انہیں یہ کوئی ادھار دیتا ہے۔ یہ کیفیات صرف اور صرف انبیاء نے تقسیم فرمائی، بنی آدم دنیا میں آ کر دنیاوی اشیاء کے انبار میں دفن ہو گئے۔ یہ محض اللہ کے نبی اور رسول تھے جنہوں نے اس جہان کی آلائشوں سے اوپر لے جا کر بنی آدم کو شرف انسانی بخشا، اور جنہوں نے انبیاء کا ساتھ نہیں دیا اور جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، قرآن حکیم فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں، چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے گئے گزرے ہیں کہ چوپایا تو فطرتاً پیدا ہی چوپایا کیا گیا، اس میں اوصاف اور خصوصیات انسانی تھے مگر یہ اس کے باوجود چوپایا بنا۔ پھر بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دروازے بند کر دیے اور صرف ایک بارگاہ رہ گئی، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بعثت سے تا قیام قیامت یہ نعمت تقسیم کرتی رہے گی۔ اللہ کریم عطا کرنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی بانٹنے کا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا رہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقسیم کا انداز نرالا ہے، جو بھی جاتا ہے معروم نہیں ہوتا، بلکہ شدید ترین دشمن جو تھے اگر انہیں اللہ نے توفیق بخشی اور وہ در دولت پہ حاضر ہوئے تو وہ بھی عشق الہی لے کر پلٹے۔ اس کو محبت کی ایک ہی پہچان ہے، خوب اچھی طرح سے نوٹ فرما لیجئے، جہاں یہ رشتہ بن جاتا ہے، یہ تعلق بن جاتا ہے، وہاں آدمی کی سوچ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اس کے کس کام آ سکتا ہوں، میری جان، میرا مال، میری کون سی چیز ہے جو میں اس کے لیے صرف کروں اور وہ مجھ پر زیادہ خوش ہو۔ لیکن اگر کیفیات عشق نصیب نہ ہوں تو جس سے بھی تعلق بنے اس میں
بات یہ رہتی ہے کہ اس سے مجھے کیا مل رہا ہے. بڑی سادہ سی بات اور بڑے فلسفے اس سے حل ہو جاتے ہیں، اور بات چند حرفوں میں ہے یہ. اگر واقعی درد دل، درد عشق، محبت نصیب ہو جائے تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے جو میں اس کے قدموں میں نچھاور کر دوں. اور وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ مومن ایک نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسری نماز کا اسی وقت انتظار شروع کر دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں درد عشق نصیب ہو جاتا. اب ان کے لیے نماز وہ بوجھ نہیں رہتی بلکہ وصال الہی کا ایک سبب ہوتی ہے، اور اس سے ان کا جی تو بھرتا نہیں. اب ایک ختم ہو گئی، انتظار کریں کب دوسری کا. وہ کام بھی کر رہے ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں ایک ٹھیس اٹھ رہی ہے کہ کب وقت آئے پھر سجدہ کرنے کا. اور یہ عشق نہ ہو تو آدمی ساری عمر پڑھتا رہے لیکن ہوتی بوجھ ہی ہے کہ آج یہ مصیبت بھی گلے پڑ گئی. بھاگتے دوڑتے وضو کیا، کو آدھے حصے خشک آدھے گیلے کیے، رکوع کیا تو سجدہ نہیں کیا، سجدہ کیا تو واپس نہیں بیٹھے، وہیں دو ٹھونگے مار لیں، جلدی جلدی وہ پڑھا، خود کو بھی سمجھ نہیں آئی، کبھی 3 رکعتیں پڑھیں کبھی 5 پڑھ لیں، اور اندازے پہ بھاگتے دوڑتے نکل گئے. اور بدنصیبی پھر یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ جو ہم عارضی یا دکھاوے کی کرتے یہ بھی چھوٹ جاتی. آدمی کی زندگی میں سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، ایک جگہ پر ٹھہراؤ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی لمحہ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ کا نہیں آتا، وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ واپس بچہ بن جاتا ہے، بوڑھا ضعیف ہو جاتا ہے. کوئی دن آپ نے دیکھا کہ وہ ٹھہر گیا ہو، مسلسل چلتا رہتا. اسی طرح رشتوں اور تعلق میں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، یا یہ قریب تر لے کے جاتے رہتے ہیں، اور اگر رکھنا آ جائے تو ہر لمحہ دور تر لے کے جاتا رہتا ہے، یا اوپر چلتا جاتا ہے یا پھر نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. درمیان میں ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں وہ کھڑا ہو جائے اور اس پہ ہمیشہ کھڑا رہے، ایسی کوئی جگہ نہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. اللہ کریم نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ہماری اپنی زندگی اور صحت ہے. اس سے کتنا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کتنی اللہ کی عبادت اور کتنا قرب الہی کے لیے اسے خرچ کر رہے ہیں. اللہ نے مال اسباب دیے ہیں، وہ کن کاموں میں اس کی رضا ہے اور ہم کن کاموں میں لگا رہے ہیں. کیا ہم اپنے سارا مال خرچ کر کے صرف نفس کو اور شیطان کو خوش کر رہے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، یا اللہ کی رضا اس میں شامل ہے اور وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. عہدہ، طاقت، قوت دے دی اللہ نے، اب اس میں ہم فرعون بن کے بیٹھے ہیں، یا اس قوت کو اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس پہ اللہ راضی ہو. اور بات سرے کی یہی ہے کہ جس سے اپنے رشتے میں یہ امید رہے کہ میں یہاں سے کیا کچھ لے سکتا ہوں، اسے درد عشق نصیب نہیں ہے. اپنی غرض کا بندہ ہے، اپنے لالچ میں چمٹا ہوا ہے. اگر کبھی یہ خیال آ گیا کہ مجھے یہاں سے تو کچھ نہیں مل رہا، چلا جائے گا. اور آج نہیں، بڑے عرصے سے، ہمیشہ سے، ظہور اسلام سے لے کر لوگ گرتے رہے، مرتد ہوتے رہے، سلاسل تصوف کو چھوڑ کر مرتد طریقت ہوتے رہے. آپ سب کی ایک فہرست بنا لیں، سب کے حالات پڑھیں تو ان کے
واپس جانے یا الگ ہو جانے کا سب کا ایک ہی سبب ہے کہ مجھے یہاں سے یہ مفادات ملنے چاہیے تھے، وہ ملے نہیں، یا مل رہے تھے کسی نے روک دیے، یا آئندہ مجھے یہاں سے کوئی مادی نفع ملنے کی امید نہیں ہے۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ ایک افغانی ہوتے تھے عالم، اور بڑے عرصے بعد پھر سلسلہ چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر انہوں نے فتوے شائع کیے کہ یہ شخص کافر ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں درد دل نصیب نہیں ہوتا، کچھ مفادات مل رہے ہوتے ہیں، کچھ معتبری بن جاتی ہے، کچھ پیسے مل جاتے ہیں، کچھ وسائل قابو آ جاتے ہیں، بس وہ اس پہ خوش رہتے ہیں، اور جب ذرا سمجھا کہ وہ چیزیں تو چھن گئیں، چلے گئے، جو بیٹھے اس لیے تھے۔ تو جسے درد عشق نصیب نہ ہو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے مل کیا رہا، اور درد دل نصیب ہو جائے تو سوچ یکدم بدل جاتی ہے کہ میں کیا پیش کر سکتا ہوں، یہ تو بہت بڑی بے نیاز کی بارگاہ ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بہت عالی ہے، میرے پاس ہے کیا، میں کر کیا سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، دولت مندوں کے پاس تو بڑی دولت ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم فقیر کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیر بے نوا جس کے پاس کچھ نہیں، مفلس ہے، وہ کم از کم ایک پائی ایک پیسہ بھی جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کسی امیر کبیر کے کروڑوں خرچ کرنے سے اللہ کو زیادہ محبوب، کہ وہ اپنی ضرورتیں روک کر دیتا ہے اور وہ اپنی پوری کرنے کے بعد زائد ضرورت دیتا ہے۔ اسے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہمارے اس نے مال و دولت خود دے رکھا ہے ہمیں، اس تو ہمارا محتاج تو نہیں ہے، سب کچھ اس کا، وہ خود بانٹ رہا ہے، اسے ضرورت نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم اسی مال و دولت کی محبت میں الجھ گئے اور یہی سودا ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، یا بات الٹ گئی اور اس جگہ جا پہنچی کہ میں کیا پیش کر سکتا ہوں۔ کسی نے عمریں دی، کسی نے جان دے دی، رائے حق میں شہید ہو گیا، کسی نے ساری زندگی ایک ایک رکن کی پابندی کی، ساری زندگی دینا آسان تو نہیں ہے، خرید و فروخت، لڑائی جھگڑا، لین دین، کاروبار حیات، ایک لمبی فہرست ہے، اور ہر وقت حضور الہی میں رہنا اور ہر کام کرتے وقت یہ احساس ہونا کہ میرا رب میرے پاس موجود ہے اور میں اس کے حکم کے خلاف نہ کروں، یہ جان دینے سے بھی مشکل ہے۔ ایک موقع بنتا ہے، بندہ جذبات میں آ کر لڑ جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، لیکن زندگی بھر ہر بات پہ رک کر سوچنا بڑی مشکل بات ہے۔ اگر رشتہ دل نصیب ہو جائے تو مشکل نہیں رہتی، اور نصیب نہ ہو تو آسان نہیں۔ تھوڑی سی ارادے کی اصلاح چاہیے، جو اپنی اغراض لینے کے لیے آئے گا غرضیں تو وہ پوری کرتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، عہدے بھی دیتا ہے، وہی دینے والا ہے، سب کو دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، جو اسے نہیں مانتے انہیں بھی کھلا پلا رہا ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن اسے وہ نعمت نصیب نہیں ہو، اور جسے نصیب ہوگی اس کا رویہ بدل جائے گا۔ اور وہ مادی چیزوں میں الجھے گا نہیں، بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ میں کر کیا سکتا ہوں، راتوں کو جاگوں تو راضی رہے گا،
کثرت ذکر سے راضی ہوگا، کثرت درود سے راضی ہوگا، تلاوت سے راضی ہوگا، مزدوری سے راضی ہوگا کہ رزق حلال کماؤں اور اس کی راہ میں خرچ کیا کروں. ایک فکر ہی تبدیل ہو جاتی ہے، سوچ کا دھارا ہی بدل جاتا ہے. تو ہر شخص کو اپنا امتحان لیتے رہنا. ہم سب نے چلے جانا ہے. میں یہ سارا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے بھی ساتھی ہیں جو میرے ساتھ بھی جھوٹ بول جاتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے تھوڑے سے پیسے کھا جائیں. اور مجھے پتہ بھی ہوتا ہے کون ایسا پاگل ہے جسے سمجھ نہیں ہوتی. کھا گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں بگڑے گا. اس آدمی کا اپنا نقصان ہوگا، اسے وہ نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے تھا. لینے کیا آیا تھا؟ 10 20 50 ہزار یا لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کھا گئے تو کیا ہوا؟ لیکن یہ مجھ سے 2 لاکھ روپے لینے آیا تھا. یہ تو اسے کہیں بھی مل جاتے. نوکری کر کے کما لیتا، چوری کر کے لے لے. یہاں سے بھی چوری سے نہیں ہے اور کہیں چوری کر لیتا، کہیں اور سے کما لیتا. لیکن یہ درد دل تو کہیں نہیں ملتا. تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے. یہ جوہری کی دکان سے جہاں ہیرے مل سکتے ہیں وہاں سے کوئی بندہ جوتے چرا کے چلا جائے. اس نے کیا کما لیا؟ کیا کمایا اس نے؟ جوتے ہی چرانے تھے تو گلی میں پڑے ہوتے. ہر دروازے سے مل جاتے. اور اگر گرتا پڑتا، اول تو یہ دکانیں ملتی نہیں، بہت کم ہوتی ہیں. جس طرح سے ذکر الہی اور اس کی کیفیات اس ویرانے میں بٹ رہی ہیں، روئے زمین پر دوسرا کوئی ایسا ادارہ نہیں جو بانٹ رہا. اگر ہے تو بتاؤ. آج تو دنیا گلوبل ولیج ہے نا. کوئی دوسرا دروازہ ہے تو بتاؤ. آج تو دنیا چھپی ہوئی نہیں ہے نا کسی سے. گلوبل ولیج ہے. سب انٹرنیٹ پہ ہے، اخباروں میں ہے، ٹیلی ویژن میں ہے، کہیں ہے. نام کے بڑے بڑے تختے لگے ہوئے ہیں. لیکن کیا واقعی وہاں کیفیات بٹتی ہیں؟ کیا واقعی لوگوں کو فنا فی الرسول نصیب ہوتا ہے کوئی؟ یہ اسی طرح بہت کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ کسی کو عطا کر دے. تو یہاں سے بھی اگر کوئی جوتے چرا کر لے گئے تو لے کیا گیا؟ اس نے کمایا کیا؟ تو اپنا محاسبہ کیا کرو اور دیکھا کرو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. مادی چیزیں لینا چاہتے ہیں یا ساری مادی چیزیں دینا چاہتے ہیں اور اس کا قرب لینا چاہتے ہیں؟ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ. عرب شاعر نے کہا تھا کہ محبت تو ایک ایسا مرض ہے، ایسا جنون ہے جو محبوب کا غلام کر دیتا ہے. اپنے لیے کچھ سوچنے کی فرصت نہیں ملتی، اپنے لیے کچھ جمع کرنے کی سوچ نہیں ہوتی، اپنی سوچ ہی نہیں رہتی. بندہ غلام ہو جاتا ہے، اسی کا سوچ رہا ہوتا ہے ہر وقت اور اسی کے حکم کا پابند ہوتا ہے. اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے اور سب کو درد دل کی نعمت عطا فرمائے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کسی سے شکوہ ہے. میں تو ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اور توفیق دے اپنی یاد میں لگنے کی. لیکن اس کا ایک اپنا نظام بھی ہے. ہم دعا کرتے رہیں، جو زہر کھائے گا اس پر زہر کا اثر ہوگا، ہماری دعا کا تو نہیں ہوگا.
دعا بھی وہاں مؤثر ہوتی ہے جب بندہ خود وسائل و اسباب وہاں اس طرح کے اختیار کر رہا ہو، کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہو تو کامیابی کی دعا بھی اثر کرتی ہے، اور کوئی اپنے آپ ناکامی کی طرف جا رہا ہو، نقصانات کی طرف جا رہا ہو، وہاں دعا اثر نہیں کرتی۔ اور یہی طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وسائل اختیار کیے جائیں، اسباب اختیار کیے جائیں اور اللہ کریم سے دعا کی جائے۔ تو اللہ معاف کرے جو لوگ اپنی جن کی سوچ ہی الٹ جاتی ہے اور الٹا چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں دعا کیا کرے گی؟ لیکن ہماری طرف سے پھر بھی دعا ہی ہوتی ہے، بیا ساکیا من چہا میں کنم تو دشنام دے من دعا میں کنم۔ اس لیے کہ ہماری تو مجبوری ہے، ہم تو اور کچھ کر نہیں سکتے، ہمیں لگا ہی اس کام پر دیا گیا ہے کہ یہ کرو، بات ختم۔ آنے والے کو خود اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم سب کے حال پہ رحم۔ آخر دعوانا